حقیقت یہ ہے کہ توفیق الہی کے بغیر کچھ ممکن نہیں. کچھ ممکن نہیں، شروعات ہی وہی ہے. یہ انسان بڑا نادان ہے، انسان بڑا کمزور ہے، انسان نجس پانی سے پیدا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جس وقت سر اٹھاتا ہے نا تو اس کو شرم آنی چاہیے. اللہ کیا بات ہے. جب یہ شکل دیکھتا ہے نا شیشے میں تو اس کو اپنے آپ کو دیکھ کر کے جو ہے نا اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے. یہ جو مجھے سلام کرتے ہیں نا لوگ، پتہ نہیں کتنے عیب ہیں جو رب نے ڈال دیے ہیں تمہارے پردہ، اللہ ورنہ تم تو اس قابل بھی نہیں کہ تم کو کوئی سلام کرے. اللہ وَكَمْ مِن قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے رب، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے کتنے عیبوں پر پردہ ڈالا. پردہ بے شک ستار یہ العیوب اس رب کا کرم ہے. سبحان اللہ ستار العیوب ماشاءاللہ. وہ ستار الوئی. ماشاء اللہ. پھر تم تکبر کرتے ہو، پھر تمہیں گھمنڈ ہے، پھر تم یہ سوچتے ہو میں بخشا جاؤں گا. یہ تم سے کسی اللہ نے وعدہ کیا؟ کیسے تم نے فیصلہ کر لیا؟ ڈرو اس وقت سے کہ جب قبر کی تاریکی ہو، تنہائی ہو اللہ اور کوئی نہ ہو تمہارا ساتھ. اور پھر جن کو تم پکارتے تھے نا، ابھی کچھ عرصہ پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرزند رسول موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ایک پیغام دیا اس کرونا کے آنے کے بعد. کیا چاہتے ہو کہ یہ قبل اس کے کہ تمہارے گھروں میں یہ داخل ہو جائے؟ اپنے آپ کو صحیح کر لو، شرک کو چھوڑ دو. ویری گڈ جی. چھوڑ دو شرک کو، فرقوں سے ہٹ جاؤ، ویری گڈ. فسادات چھوڑ دو. ویری گڈ. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم ایک مکھی جو ہے نا وہ تم نہیں بنا سکتے. اللہ کہہ رہا ہے ایک مکھی، اور وہ اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ لے جائے نا تو تم اس کو بھی نہیں لے سکتے. ہاں ویری گڈ. واپس بھی نہیں لے سکتے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ابھی یہ پیغام آیا. کب انسان صحیح ہوگا؟ کب یہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سوچے گا؟ آج کی رات، اس رات میں سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے قبل اس کے کہ موت تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے. وہ کرونا ہو یا کوئی اور شکل ہو، وہ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. موت جو ہے نا وہ کسی کو مہلت نہیں دے گی. درست. اپنے موت کو یاد کرو اور اس رات میں یہ سوچ لو کہیں ایسا تو نہیں. نظر ثانی کرنے میں کیا حرج ہے؟ شکر منعم واجب ہے اور دفع ضرر بھی واجب ہے از روئے عقل. یعنی اگر کوئی تمہیں نعمت عطا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا بھی عقل کہتی ہے. اور دفع ضرر یعنی جہاں سے ضرر کا امکان ہو اس سے بچ جاؤ، دور ہو جاؤ اس جگہ سے اتنا سا بھی امکان ہو کہ مجھے ضرر ہوگا، مجھے نقصان ہوگا، بہت خوب جی. یہ مجھے رب سے دور کر دے گا، یہ مجھے قرآن سے دور کر دے گا. یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تنزل الملائکۃ، ملائکہ آتے ہیں. اچھا یہ تنزل، علماء بیٹھے ہیں، تنزل کا معنی کیا ہے؟ ملائکہ اترتے ہیں. اترتے ہیں. اترتے ہیں. اس میں استمرار ہے، استمرار ہے. یہ استمرار نزول ملائکہ ہے. ویری گڈ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کہاں اترتے ہیں؟ اس گناہگار انسان کے پاس جو صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، مہنگا بیچتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تعصب کرتا ہے، فسادات کرتا ہے، اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، اپنی نفس کی خواہش کرتا ہے. اس کے پاس آتے ہیں ملائکہ ہیں. وہ جبرائیل علیہ السلام جن پر ایمان رکھنا فرض ہے. درست. بے شک. ملکان مقربان پر ایمان، کرامت کاتبین پر ایمان، سلام ہو ان پر. وہ کہاں آئیں گے؟ تو کوئی تو روئے زمین پر ایسا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر کس و ناسک کے پاس نہیں آتا، نہیں. وہ رب کے لوگ ہیں. کیا کہنا. اللہ. سبحان کیا کہنا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ڈرانے والے ہیں. ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. روئے زمین پر کبھی کائنات کی ابتدا اللہ نے پہلے معلم کا انتظام کیا، پھر متعلم آیا ہے. پہلے آدم کو خلق کیا، پھر قوم کو خلق کیا. یہ نظام کائنات ہے، یہ نظام توحید ہے. اس نے اپنے بندوں کو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا. اللہ. اور کیا میں یہ سمجھتا ہوں میں اور ہم جیسے لوگ کہ میں ہادی ہوں؟
نہ حل من شرکائکم من یہدی للحق، اوئے ہوئے ہے کمال تم میں سے کوئی ایسا جو حق کی ہدایت کرے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری جو خود محتاج ہدایت ہو وہ ہدایت کرے گا، جس کا زندگی جو ہے نا وہ گناہوں میں ڈوبی ہو وہ ہدایت کرے گا۔ ارے یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ یہ 2 جملے بولنے کی توفیق دے دی، کیا بڑی کہنا بات اتنی بڑی بات، ورنہ میں کس کی اوقات ہے؟ پھر تم تکبر کرتے ہو میں بہت بڑا عالم، میں بہت بڑا فاضل، میں بہت بڑا متقی، میں بہت بڑا مفتی، میں بہت بڑا مرجع، کیا ہو تم؟ اللہ اللہ، یہ شب قدر ہے، یاد دلا رہی ہے تنزل الملائکۃ والروح، روح زمین رب کے نمائندے سے خالی نہیں ہے سبحان اللہ، اور نہ ہو سکتی ہے، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ امور کے لیے آتے ہیں، محبتوں کے پیغام، اپنے محبت کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے کہ اگر یہ مزاج نہیں چھوڑا، یہ ملک ہمارا اللہ اپنا کرم فرمائے، آمین آمین، خدا اس کو قائم رکھے، آج ہی کی رات ہمیں دیا ہے۔ اور یہ نعمت ہے، سمجھے نا۔ لیکن اگر یاد رکھیں، میں نے جملہ کہا نا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میری بات کو آپ محفوظ کر لیجئے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نعمت چھن جاتی ہے درست فرمایا، ناشکری سے اللہ، درست فرمایا، ناشکری سے، ویری گڈ اللہ، فساد سے۔ یہ بڑی بڑی پوری 14 سال کی ابھی سلطنت عثمانیہ، آج کل وہ آ رہا ہے پورام ارطغرل ارطغرل، بہت اچھا ہے، دیکھیں، لیکن دیکھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے سمجھنے لیے۔ کے لیے، درست فرمایا علامہ۔ دیکھیں کیسے ختم ہو گئی، اس سے پہلے کی حکومتیں کیسے ختم ہو گئیں، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ جب دشمن و کافر و مشرکین جب کوئی سازش کرتے ہیں نا تو بڑی دور تک کرتے ہیں، اپنے آپ میں تقسیم ہو رہے سبین چکروں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جس میں کوئی نہیں تمہارا، اس میں تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ قرآن پڑھ لو، قرآن کو سمجھ لو، قرآن کو دیکھ لو، وہ آخرت میں بھی کچھ جوابات ہوں گے۔ وقت کی کمی کے تحت میں خالی اشارے کر رہا ہوں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کس نے تم سے کہا تھا؟ شیطان۔ کون شیطان بھائی؟ کدھر؟ تمہارا نفس شیطان تھا بھائی، واہ واہ واہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تمہاری برائی کی طرف لے جا رہا تھا بھائی۔ تم کس کے اوپر ڈالو گے؟ ان پر کس پر ڈالو گے تم؟ تمہارا نفس تم کو لے گیا اس طرف، اس لیے کہ تم نے تحقیق نہیں کی، تم نے جستجو نہیں کی، تم نے رب کی بات پر غور نہیں کیا، تم نے قرآن سے منسلک نہیں ہوئے، تم متمسک نہیں ہوئے قرآن سے، اس لیے ایک لمحے کے لیے تم نے یہ نہ سوچا کہ یہ میرے رب کی باتیں ہیں، آؤ میں تنہائی میں اس کو غور سے سنوں تو صحیح، کیا کہہ رہا ہے میرا رب مجھ سے۔ اللہ، تم نے ان کی بات سنی، میری بات سنی، ان کی سنی، ان کی سنی، ان کی سنی، ان کی سنی، یہ تاریخ، وہ کتاب، وہ حدیث، یہ بات سب کی سنی، لیکن تم نے اپنے رب کی نہیں سنی۔ اللہ، اللہ، لے کے تنہائی میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے سورہ مدثر کے اندر، تمہیں دن میں بہت سارے کام ہیں، راتوں کو اٹھو، راتوں کو اٹھو، یہی وہ وقت ہے، تھوڑا سا جتنا ممکن ہو سکے۔ نہیں کہہ رہا میرا رب مشقت کا قائل نہیں ہے کہ تم پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اتر جاؤ پہاڑ پہ، نہ، یہ تنہائی میں آؤ، رات کی تاریکی میں آؤ، سبحان اللہ، جب کوئی نہ ہو، ادعونی استجب لکم، اللہ، کرو مجھ سے بات، میں ہوں تمہارا رب، کمال کی بات خوبصورت، میں ہوں تمہارا رب، آؤ میرے بارگاہ میں۔ یہ رات کی تاریکی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ مقلب القلوب والابصار ومدبر اللیل والنہار، وہ ہے، اس سے باتیں کرو۔ سبحان اللہ، اس سے بات کرو گے تو تم کو تمہارا رب ملے گا، اور جب تم کو رب ملے گا نا تو وہ رب والے ملیں گے۔ واہ 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 واہ، تو جب رب ملے گا تو سب ملے گا، جب رب ملے گا تو رب والے ملیں گے۔ اپنی طرف سے بناؤ گے تو شرک ہوگا، خدا کے بنائے ہوئے لوگوں کو لوگ ہیں۔ ابھی عمران صاحب چلے گئے، بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ وہ نمرود و شداد اور یہ تکبر کے لیے نہیں مارے گئے، تکبر میں نہیں، تکبر میں تو صرف ابلیس نکالا گیا، یہ سب اس لیے ان پر عذاب آیا کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کا انکار کیا۔ اللہ، ان کو اس لیے ان پر عذاب، ان کو قارون کا خزانہ، شداد، نمرود، تمام واقعات قرآن کے اندر سب موجود ہیں۔ پیغمبروں کا انکار، پیغمبروں کا انکار کیا، تو پیغمبر کون ہے؟ من جانب اللہ، اللہ کے نمائندے،
رب نے کہا ہے کہ اس کو یوں مانو، تم نے کیوں انکار کیا؟ جناب صالح، جگہ جگہ سے تم لوگ تماشا کرتے رہے، یہاں سے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، یہ کر دو، دنیا کی تم نے باتیں کی، اللہ نے سب کیا۔ عیسیٰ ابن مریم، اپنے رب سے کہو وہ منہ سلوہ اتار دے، اتار دیا۔ اچھا اتار دے گا، لیکن تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور نہیں لاؤ گے تو میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی قوم کو نہیں دیا۔ اللہ کیا ہو گیا انسان کو؟ اللہ میرے رب کے اوپر اس کریم نے، میرے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین، لاکھوں کروڑوں میرا سلام میری نسلوں کا اور میرے اجداد کا، یہ احسان ہے ان کا بے شک بے شک کہ ان کے وجود کی وجہ سے تم کو جو ہے نا عزت مل گئی، بے شک۔ اور ان کی آل کی وجہ سے۔ اصحاب اکرام نے ہمیں کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ جب اتنی چیزیں پڑھتے ہو تو یہ بھی پڑھو۔ صحابہ نے کیا سکھایا؟ ام المومنین بی بی عائشہ نے کیا سکھایا؟ ماشاء اللہ اپنے بابا سے سن کے سکھایا نا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ اصحاب کہتے تھے نا کہ ہم مومن منافق کو پہچاننے کے لیے ذکر علی کرتے تھے، بے شک ہم پہچانتے تھے کہ جس کے چہرے پر جو ہے نا منوسیت آتی تھی، ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ تو ذکر علی یعنی میزان ایمان، رسول آل رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں جن کی محبت اطاعت واجب ہے، اور تمام اصحاب نے اپنی زندگی میں عملاً بتایا ہے، قولاً بتایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا واقعہ، امام حسن امام حسین نے کہہ دیا تھا تم میرے غلام ہو، درست جا کے شکایت کی، واقعہ کیا کہا؟ ہاں ہاں ہاں، کیا کہا انہوں نے؟ واہ واہ ارے بچوں سے کہو لکھ کے دے دو، میرے پاس کچھ نہیں تو میں جنت میں یہ دکھا دوں گا۔ واہ واہ، جانتے تھے کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تم منحرف ہوئے ہو صحابہ سے، تم منحرف ہوئے ہو دین سے۔ تم سے مراد نہ ہم ایک، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو فسادی ہیں، جو ہوئے ہیں، جو ہوئے ہیں، جو مفسد ہیں، جنہوں نے دین میں تفرقے ڈالے، ماشاء درست فرمایا۔ جنہوں نے قتل و غارت گری کے فتوے دیے، ماشاء اللہ جنہوں نے فسادات کیے، وہ مومن نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تم کہتے رہو اس چہرے اور داڑھی اور جبہ کے نام اسلام نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جہاں بہت ساری حدیثیں پڑھی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں جو ہے نا قرآن قیامت کے نزدیک جو ہے وہ علماء اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے۔ میں بس ریپیٹ بھی کیا تھا، یاد یہ بڑی رکھیں، خوبصورت، اسے دوبارہ ایک مرتبہ دوبارہ بتلائیے گا۔ اسلام دو چیزوں کی بات ہے، بس یہاں پر چونکہ نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، جی جی بالکل بالکل۔ اسلام صرف دو چیزوں میں، نہ امید ٹوٹے، یہ بھی حرام ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ ذہن سے اس کا خوف نکلے۔ ان دونوں چیزوں کو دامن کو تھام لیجئے اور پھر اپنے رب کے بننا ہوگا۔ کیا مفتی صاحب آپ بقول علامہ اقبال کے، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، ہم نا تو وہ والی بات ہے۔ اسلام کے دامن میں با اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ مطلب اگر آپ ٹوٹ کے جائیں رب کے پاس چلے جائیں، سب چیز رب کی طرف سے ملے گی اگر ملے گی، اور جس کو رب نہیں دے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔